بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ سامعین کرام، میں ہوں منصف علی اور آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش اور محفوظ ہوں گے۔ سامعین کرام، کے پی کے کی زمین کی ریالٹی اور زمین کی عوام کی سروے کے مطابق یہ اس بات کا تو اندازہ ہو گیا کہ کے پی کے میں پی ٹی آئی کلین سویپ کر دے گا، جبکہ کئی لوگوں سے یہی پوچھا گیا کہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں، کیا آپ کو اپنے کینڈیڈیٹ کا پتہ ہے؟ تو لوگوں نے نام بھی بتایا اور نشان بھی بتایا، جبکہ اس جگہ پہ نہ کسی کا پوسٹر لگا ہوا تھا، صرف نون لیگ والے اور پیپل پارٹی کا پوسٹر وغیرہ لگے تھے اور این پی کا۔ لیکن پی ٹی آئی کے شاد و نادر کہیں نہ کہیں کوئی ایک آدھا پوسٹر اور کوئی ایک آدھا جھنڈا مجھے نظر آیا۔ یہ تو پچھتاتی ہے۔ دوسرا، الیکشن کمیشن نے صاف الفاظوں میں کہہ دیا کہ خواہ کچھ بھی ہو، دہشت گردی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن الیکشن کمیشن الیکشن 8 فروری پہ ہر صورت کرائے گی۔ جبکہ تیسری طرف عمران خان صاحب کے فیصلے کے اوپر اور بشرا بی بی کے سزا کے اوپر کچھ مخالفین بغلے بجا رہے، کچھ تنقید کر رہے ہیں۔ یہ سب باتیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا، لیکن سب بھائیوں سے مدبانہ گزارش ہے کہ جن بھائیوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ کنجوسی نہ کرے اور سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ بعد میں آپ لوگ بھول جاتے۔ اور جو بھائی سبسکرائبر ہے اور چینل کو سبسکرائب کیا تو وہ ویڈیو کو لائک کرے اور شیئر بھی کرے۔ سامعین کرام، پی ٹی آئی کا انٹرا پارٹی انتخابات کا دوبارہ کرانے کا اعلان کر دیا گیا۔ اب چیف جسٹس سپریم کورٹ نے بار بار تو یہ پوچھا تھا کہ آپ پشاور میں انٹرا پارٹی انتخابات کیوں کرائیں، آپ لوگوں نے یہاں کوئی موضوع جگہ کیوں نہیں دیکھی؟ لیکن اگر دیکھا جائے تو ابھی سے پورے اسلام آباد میں اور خاص طور پہ سیکرٹریٹ کے ایریا میں ناکے لگ گئے، یعنی شاد و نادر اور کوئی طاقتور اور کوئی زورور بندہ ہوگا کوئی اس میں انٹر ہوگا۔ جبکہ دوسری طرف پی ٹی آئی نے 7 دن کا الٹیمیٹم دیا اور 7 دن کا یہ ایک رودار سامنے لے کے آیا کہ جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہے یا جو اپنے آپ کو پی ٹی آئی کا نمائندہ کہتے ہیں وہ انٹرا پارٹی انتخابات میں حصہ لے سکتے ہیں۔ یہ 7 دن ہے اور 7 دن میں ان لوگوں نے یہ انٹرا پارٹی انتخابات پھر کرانے ہیں، لیکن ان کو نہ ماحول دیا جاتا ہے نہ موافق ایٹماسفیئر مہیا کی جا رہی ہے۔ جبکہ دوسری طرف بلاول صاحب بڑے اچھے باتیں کرنے لگے ہیں۔ پتہ نہیں، میں سوچ رہا تھا کہ پی ڈی ایم کی حکومت میں جب وہ وزیر خارجہ تھا تو اس ٹائم اس نے اس طرح کیوں نہیں کیا، اس طرح اچھے اقدام اور اچھے باتیں کیوں نہ سیکھے؟ کیونکہ کہہ رہے کہ پی ڈی ایم کی پہلے جب میں ان کے ساتھ تھا تو اس ٹائم بھی میں پی ڈی ایم کی حکومت سے مطمئن نہیں تھا۔ دوسری طرف کہہ رہے کہ سیاسی انتقام، یہ بات ان کی 100% ٹھیک ہے کہ نواز شریف صاحب سیاسی انتقام لینے کے لیے اگر پھر بھی سرگرم رہا تو ہماری ان کے ساتھ اتحاد اور حکومت بنانے میں کوئی دلچسپی نہیں ہوگی۔ اس نے یہ انٹرویو وائس آف امریکہ کو دیتے ہوئے کہا کہ میں ایک نئے طرز حکومت کا، نئے طرز انداز کا سیاست کرنا چاہتا ہوں جس میں نہ کوئی سیاسی قیدی ہوگا، نہ کوئی سیاسی انتقامی بندے سے، نہ سیاست سے کسی بندے سے انتقام لیا جائے گا۔ سامعین کرام، یہ تو سیاست کی خوبصورتی ہے۔ سیاسی مخالفین، سیاسی تنقید تو جائز ہوتا ہے، لیکن سیاست میں سیاسی کو دشمن بنانا یہ سیاست سے منحرف ہونے والی ایک بات ہوتی ہے اور یہ سیاست کے چہرے پہ ایک کلک ہوتی ہے۔ سامعین کرام، دوسری طرف پستاتیت ہر جگہ پہ سٹارٹ ہے، لیکن الیکشن کمیشن نے، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ الیکشن کمیشن نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ الیکشن ہر صورت پہ ہوگا، جبکہ دوسری طرف کے پی کے میں 15 سب سے زیادہ باجوڑ کے آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ باجوڑ کے پی ٹی آئی کا ایک نمائندے کو، ایک ورکر کو، ایک کینڈیڈیٹ کو گولی مار کر شہید کیا گیا،
جبکہ دوسری طرف 15 سے جے یو آئی کے، پی ٹی آئی کے اور شاید نادر کوئی ایک آدھا اے این پی کے لوگوں کو دہشت گردوں کی طرف سے تھریڈ ہے، ان کی لسٹ جاری کی گئی اور ان کی سیکورٹی بھی بڑھا دی گئی ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ایسے حالات ہو جائے جس کی وجہ سے الیکشن کو ملتوی کرنی پڑے۔ یہ جو 6-7 دن ہے یہ بڑے کروشل دن ہیں۔ اللہ کرے سارے سیکورٹی ایجنسیاں، سارے سیکورٹی فورسز الرٹ ہے پورے پاکستان میں ہر جگہ پہ۔ اب تھوڑی دیر پہلے آج پھر کوئٹہ میں دھماکہ ہوئے، لیکن الیکشن کمیشن نے آج ادھر اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی، کل پشاور کی صورتحال پہ پریس کانفرنس کریں گے اور وہاں سے بہت سے واضح چیزیں نظر آ جائے گی کہ کیا الیکشن کمیشن نے کیا اقدامات کرنی ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ 8 فروری کو الیکشن ہوگا۔ سیکورٹی ہائی الرٹ ہے، ایجنسیاں ہمارے ساتھ ہے، آرمی ہمیں سپورٹ دے رہے، پولیس ہمیں سپورٹ دے رہے ہیں، اور اس نے حکمت عملی بھی بنائی ہے اور اس نے پورے طریقہ کار بھی بنائے کہ الیکشن کمیشن الیکشن کس طرح کرے گا۔ اگر حتیٰ نیٹ کے بارے میں بھی اس نے تشویش کا اظہار کیا، اگر نیٹ نہیں ہوا یا نیٹ بند کی گئی ہے تو ہمارے پاس اس کے متبادل سسٹم بھی موجود ہے اور ہم اس متبادل سسٹم کو بروئے کار لائیں گے، لیکن الیکشن ہوں گے اور انشاءاللہ اس ٹائم تک سب پاکستانیوں کو پتہ چل جائے گا کہ کون کینڈیڈیٹ الیکشن میں جیت جائے گا اور کون ہار جائے گا، کون کینڈیڈیٹ کامیاب ہوں گے اور کون ہار جائیں گے۔ لیکن سب کینڈیڈیٹ اور سب پارٹیوں سے گزارش ہے کہ الیکشن جس طرح بھی ہو، جو بھی ہو، لیکن اس کی جو رزلٹ ہے وہ سب کو منوان قبول کرنی پڑے گی تاکہ ملک آگے ٹریک پہ چلے اور ایک حقیقی آزادی اور ایک حقیقی جمہوریت سامنے آ جائے، کیونکہ پورے دنیا ابلاغ کی نظریں ہمارے اوپر مرکوز ہے۔ دوسری طرف بلیو برگ کا پہلے نواز شریف صاحب کے سروے تو اس کا تو بڑا ڈنڈورا پیٹا گیا ہے، لیکن بلیو برگ کا ایک نیا سروے آیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب سیاست دانوں میں سب سے مقبول ترین، حتیٰ یہ تجارتی حلقوں میں سب سے مقبول ترین لیڈر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پاکستان، بین الاقوامی سطح پہ بھی سب سے مقبول ترین لیڈر کا شمار کیا گیا، اور اس نے کہا کہ عمران خان صاحب نمبر 1 پوزیشن پہ اور نون لیگ دوسری پوزیشن پہ اور پیپل پارٹی جس طرح میدان میں نظر آ رہا ہے وہ تیسری پوزیشن پہ۔ لیکن اس کے برعکس وائس آف امریکہ نے بھی ایک سروے کیا ہے، اس میں 68 سے 70% لوگوں نے الیکشن کمیشن کو غیر جانبدار کہا ہے، الیکشن کمیشن کو متنازعہ کہا ہے، الیکشن کو متنازعہ کہا ہے، اور 25 سے 30% لوگوں نے اس کو رائے کو غیر متزلزل کا کہا گیا اور 15 سے 20% لوگوں نے اس میں اپنے رائے نہیں دیے۔ یعنی 67% لوگ کہہ رہے کہ یہ الیکشن ایک فل پلاننگ مینجمنٹ ہوگی، یہ آپ کو مینیج کیا گیا الیکشن ہوگا، جبکہ اس کے 24% لوگ کہہ رہے کہ یہ فیئر الیکشن ہوں گے، اور جبکہ 15 سے 20% لوگوں نے کہا بلکہ خاموش رہے اور ان لوگوں نے الیکشن کمیشن پہ کوئی بھی بات نہیں کی۔ تو سامعین کرام، جس طرح بھی کے پی کے میں لوگوں نے اظہار رائے کا اظہار کیا اور جو محبت عمران خان صاحب کے لیے سامنے کیے، باقی سروے حلقوں کے سروے سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ عمران خان صاحب مقبول ترین لیڈر ہیں۔ نون لیگ کے اپنی مقبولیت ہے، پیپل پارٹی کی اپنی مقبولیت ہے، لیکن یہ سارے بڑے جماعتیں جس طرح بھی ہو 8 فروری کو الیکشن ہونے پہ یہ سب راضی ہو اور منوان جن پارٹی کے سیٹ اور جن پارٹی کی کینڈیڈیٹ زیادہ ہو اور وہ حکومت کو بنانے کی پوزیشن میں ہو تو باقی بندے ان کے ساتھ کمر بستہ ہو کے پاکستان کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے۔ یہ نفرت کی سیاست ختم ہونی چاہیے، یہ مکافات عمل والی سیاست ختم ہونی چاہیے، اور یہ سیاسی قیدی جو قید و بند کی زندگی
آپ کے لیے، میرے لیے اور پورے پاکستان کے لیے گزار رہے ہیں۔ اللہ ان پہ اپنا رحم کرے۔ آنے والے وقتوں میں پتہ چلے گا کہ 8 فروری پہ کیا ہوں گے، لیکن جو ہوگا ملک پاکستان کے لیے بہتر ہوگا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔